اے حسین اب تک لبالب ہے تیرا زریں ایاغ، اے حسین اب تک لبالب ہے تیرا زریں ایاغ، ذو فشاں ہے آج تک تیری شہادت کا چراغ، ذو فشاں ہے آج تک تیری شہادت کا چراغ، اور تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، اور فخر کا دل سے دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل سے دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہے اس کو، جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہے، ساڈے آقا نے حسین، اس واسطے سانو ناز ہے کہ اسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک نواسے جنہ دی محبت فرض ہے، اسی الحمدللہ تعالیٰ انہاں دے غلام، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ قابل سعد احترام عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام حضور آقا انعامدار مدنی تاجدار سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و ذات بابرکات تھے کہ جنہ دی نسبت پاکیزہ دی تو فعل و خیرات اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنے ہاں کہ انہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں نسبتاں دی سانو محبت عطا فرمائی، چونکہ اسی انہاں دا ذکر خیر کرنے ہاں، انہاں دا ذکر خیر الحمدللہ تعالیٰ این عبادت، بلکہ یہ تے ذکر ہے نا، حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا میرے علی کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ تعالیٰ، اہل بیت اطہار نال محبت، انہاں نال عقیدت، انہاں دے نال پیار، انہاں دی غلامی جڑی ہے الحمدللہ تعالیٰ این عبادت ہے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ تو مہینہ جا رہا محرم الحرام دا سی ایک تسلسل دے نال، ایک ترتیب دے نال اس واقعہ کربلا نو بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے میں حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام، انہاں دے رفقائے کرام جتنے بھی انہاں دے خدام، انہاں دے غلام، انہاں دیاں شہادتاں انتہائی اختصار دے نال بیان کیتیاں، کیونکہ اگر تفصیل جائیے تو پھر تو پورا سال بھی جڑا وہ کم ہے، انتہائی مختصر اور اختصار دے نال عرض کیتیاں۔ پھر امام پاک دے بیٹے حضور امام پاک دے امام عالی مقام دے جناب بھتیجے، آپ دے بھانجے، اہل بیت اطہار دے جتنے بھی افراد سن، انہاں دیاں شہادتاں بھی میں اختصار دے نال جڑیاں عرض کیتیاں۔ تو آج حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام دی شہادت تے گفتگو کر رہا ہے۔ پچھلے جمعے میں کافی مختصر کیتا، لیکن پھر بھی وقت چونکہ جمعے دا تھوڑا ہوندا ہے، اس واسطے کما حقہ بیان نہیں کیتا جا سکتا۔ تو حضور امام پاک دی اج اسی الحمدللہ تعالیٰ انہاں دی شہادت تے گفتگو کرنے ہیں۔ بڑے لوگ ایسے بھی نے، میں تے کہاں گا وہ ناقص الایمان نے،
وہ کہندے نے لو جی سنی صرف امام پاک دا وہ ذکر کر کر کے تے جناب روندے نے تے جناب ٹھیک ہے جو ہو گیا میں پوچھے تے بندہ انہوں جدے نال ہویا ہوئے یہ تے کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پوچھے کہ جنہاں نو ساری کائنات نالوں بڑھ کے اپنے نواسے پیارے سن جدو انہاں دے گلے تے خنجر چلے تے انہاں دے جدو جسم اطہر دے اندر تیر پہ وسط ہوئے خون رسول دے جسم اطہر دے اندر تے پھر رسول اللہ تے کی گزری ہوئے گی، پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ تے کی گزری ہوئے گی، پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تے کی گزری ہوئے گی۔ پتہ انہوں ہوندا جدی اولاد نو تکلیف پہنچے، اللہ معاف کرے، ساڑی اولاد نو کنڈا چب جائے ساڑی جان نکل جاندی ہے، انہوں بخار ہو جائے ساڑیاں نینداں جڑیاں وہ جناب حرام ہو جاندیاں ساڑے تے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی دے غم وچ شامل ہونا سی کیوں رونے ہاں؟ اس واسطے کہ ساڑے پیارے رسول بھی روئے نے۔ اجے تے آپ شہید بھی نہیں سن ہوئے تے جبریل امین نے آگے خبر دیتی تھی تو حضور دیاں اکھاں وچوں زارو قطار حضور دیاں اکھاں وچوں اشک جاری ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو، اتنا رو رہے ہو؟ حضور نے فرمایا جبریل آئے سن انہاں مینوں حسین دی شہادت دی خبر دیتی ہے، اجے شہید ہوئے نہیں تو حضور رو رہے ہیں۔ امہات المومنین رویاں، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روئے، آپ دی شہادت دی خبر رسول اللہ کو سن کے، تو جدو اتنے مظالم ہو گئے اتنے جبر ہو گئے سیدنا امام حسین تے، پھر امت او جڑے آپ دی دے نسبت غلامی رکھ دے نے اہل بیت اطہار نالو رون گے نہ تے اور کی کرن گے؟ محبت جڑی ہے محبت چھلک جاندی ہے، ٹپکتی ہے نگاہوں سے، چھلکتی ہے اداؤں سے۔ محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ محبت ہوئے تو پھر رون آندا ہے۔ پھر رسول اللہ دے درد دے اندر اسی شامل ہاں، کیونکہ حضور نے فرمایا مینوں اپنی امت حسین و حسن نالوں بھی پیاری ہے۔ حضور سارے نال اینا پیار کرن تے اسی اپنے پیارے رسول دے غم نو غم ہی نہ سمجھیے۔ بہت سارے ایسے لوگ نے انہاں دیاں مسجداں تسی سنو گے بھی نہ کدھر جناب نا دا بھی جڑا ذکر حسین نہیں ہوندا، میدان کربلا دا ذکر نہیں ہوندا، اہل بیت اطہار دا ذکر نہیں ہوندا۔ پتہ نہیں محبت کی چیز ہے، لیکن میں عرض کراں گا محبت ہی سب کچھ ہے۔ حضور دیکھ صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تو ما اعددت لہا، بخاری شریف دی حدیث پاک کے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ شیئا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، کوئی عملہ تے مان نہیں ہے گا، حالانکہ صحابی رسول سن عمل تے کر دے ہی ہون گے نا، لیکن عرض کی تھی لا شیئا یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں۔ فرمایا پھر تینوں جنت کیوں انتظار ہے، اور کیے تیرے کول؟ عرض کی انی حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ بس میں اللہ نال تے تواڈے نال محبت بڑی کرنا وا۔ حضور نے فرمایا انت ما من احببتا، فرمایا تو جدے نال محبت کرنا ہے نا قیامت نال وہ دے نال ہی ہوے گا۔ فرمایا جے میرے نال محبت کرنا ہے تو میرے نال ہی ہوئے گا۔ جے اہل بیت اطہار نال محبت ہے تو انشاءاللہ انہاں دی معیت و ساتھ بھی نصیب ہوئے گا۔ صحابہ نال محبت ہے، صحابہ سانو تے انشاءاللہ سارے ہی ساتھ نصیب ہون گے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ صحابہ دا ساتھ، اہل بیت اطہار دا ساتھ، اے ساتھ نصیب ہو گیا تو رسول اللہ دا ساتھ نصیب ہو گیا۔ اے سانو حضور دی بارگاہ پیش کر دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے پھر جناب اسی جنت وچ داخل ہوواں گے اللہ دے فضل، کیونکہ جنت رسول اللہ دیے، جنت حضور دے نواسیاں دیے۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نانا انبیاء دا سردار ہے، باپ ساری کائنات دے ولیاں دا سردار ہے، ماں ساری کائنات جنت دی عورتاں دی سردار ہے۔ سرداری تے ہے ہی انہاں دے کر دی ہے سبحان اللہ تعالیٰ، تے جیڑا پھر انہاں دے نال لگ گیا وہ پیچھے رہ جاوے کیویں ہو سکدا ہے؟ پیچھے ہو رہن جڑے نہیں مندے انہیں پیچھے رہنا ہے۔ اسی تے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دے فضل و کرم دا انہاں دے نال ہی جانا ہے، کیونکہ وعدہ ہے۔ سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ کو حضرت علی المرتضیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ یا رسول اللہ جڑے ساڈے نال پیار کرن گے انہاں دے واسطے کی حضور نے فرمایا تواڈے نال ہی ہون گے انشاءاللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو میں عرض کر رہا سب تو آخری جڑی شہادت حضور سیدنا حضرت شہزادہ علی اکبر جنہ دی عمر مبارک 6 ماہ دی ہے، خولی خبیث ظالم نے یزیدی نے اس ننے شہید دے حلق دے اندر تیر ماریا۔ یہ تے بچیاں والے نو بندہ پوچھے نا کہ ننا جا شہزادہ 6 ماہ دا بچہ ہوئے تے 3 دن تو انہوں پانی بھی نہ ملیا ہوئے،
تے پھل بھی اہل بیت اطہار دے گلشن دا ہوئے، خون رسول ہوئے، تے انہوں دودھ بھی نہ ماں دا ملیا ہوئے، تے 3 دن تو انہوں جناب پانی بھی نہ نصیب ہویا ہوئے، تے پانی دا سوال ہوئے تے ظالم وہ دے حلق وچ تیر مارے، تے وہ باپ جن نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہوئے گا امام حسین آپ دے دل تے کی گزری ہوئے گی، جدیاں ہتھاں دے اندر 6 ماہ دا شہزادہ لختے جگر تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا ہوئے، تے پھر بھی اللہ دے حضور عرض کرے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ قبر ننی جی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو وچ دفنا دیتا، لے او مالکا کچھ نہیں رکھیا، میں دامن چاڑ حسین وخا دیتا۔ عرض کیتی مولا ان میرے کل سوائے میری جان دے ان کچھ نہیں رہا، بس ان ایک ہی تیری بارگاہ سوال ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، اے میں سب کچھ تینوں راضی کرنے واسطے کر رہا۔ ذرا اندازہ تے لگاؤ، پنجابی چاہتے ہیں ذرا گل نو چتھ کے تے ویکھو، اکھاں دے سامنے 18 سال دے بیٹے جا رہے ہیں، اکھاں دے سامنے 18 سال دے پتیجے جا رہے ہیں، ننے ننے شہزادے پانجے جا رہے ہیں، حسین سب دے مالک نے، اس مالک دے سامنے سارا پروار سارا باغ جڑا وہ قربان ہو رہا ہے، پھر 6 ماہ دا شہزادہ ہتھاں دے وچ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن سی نہیں کیتی۔ سبحان اللہ تعالی، زبان چو ہائے نہیں نکلی، زبان چو نا شکری، عرض کیتی اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یا اللہ بس مینوں صبر دویں، یا اللہ میں ڈول نہ جاواں۔ اللہ اکبر، ذرا ویکھو غور کرو امام حسین دی عظمت نو ذرا سمجھ کے ویکھو، 6 ماہ دا شہزادہ تڑپ گیا، واپس آئے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آ کے اپنے جناب خیمے دے اندر تیاری کرنی شروع کر دیتی۔ اہل بیت اطہار دیاں پاک بیویاں، او جنہ دے کدی سرے انور دا باغ بھی سورج نے نہیں ویکھیا، پردادار اندر تشریف فرمانے حیران و پریشان، رو رو کے ان اکھاں دا پانی بھی خشک ہو چکے آئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی شہزادی فاطمہ الزہرا دی لختے جگر چادر تطہیر دی مالکہ، آپ جناب رون لگ پیاں، سوکی ہونے سن، اپنے بھائی دے سینہ اقدس دے نال سرے انور لا کے آپ نے کیا بھائی امام جناب علی شہزادہ علی اکبر گئے، میں کوئی گل نہیں کیتی، صبر کر رہی ہاں، میرے بیٹے جناب شہید ہو گئے، انہوں محمد میں صبر دا مظاہرہ کیتا، میرا جناب 18 سال دا شہزادہ قاسم امام حسن دا شہزادہ بھتیجا چلا گیا، میں کوئی گل نہیں کیتی، سارے شہزادے قربان ہو گئے، ابو بکر شہید ہو گئے، عمر شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے، امام حسین دے پیارے بھائی نے عباس علمدار میرے بھائی شہید ہو گئے، میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن شہزادیاں میں ان صرف اینی گل کرنی پئیاں، سارے شہید ہو گئے، کوئی غم نہیں، اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل ہو جائے، لیکن یہ حوصلہ سی ساڈا وارث موجود ہے، امام حسین میرا ویر موجود ہے، ممکن ہے میدان کربلا نو نہ جائے، یہ ساڈے سر تے سلامت رہے گا، مگر پیارے ویر سارے قربان ہو گئے، میں ڈولی نہیں، ہن تسی تیار ہو رہے ہو، میرے ذہن وچ خیال ہو رہا ہے ایک تسی تے ساڈے وارث ہو، تسی کدھر جا رہے ہو، اگر تسی چلے گئے تے اسی بے وارث ہو جاواں گے، لا وارث ہو جاواں گے، ساڈی حفاظت کرنے والا کون باقی رہے گا؟ امام پاک دی آنکھاں وچ آنسو آئے، آپ نے فرمایا میری پیاری ہمشیرہ اے پوچھنی ہے تہاڈا حافظ کون ہے، تہاڈا وارث کون ہے؟ واللہ خیر الحافظین، آپ نے فرمایا میری پیاری ہمشیرہ ساڈا ساریاں دا حافظ، میرا بھی حافظ میرا اللہ ہے، تہاڈا بھی حافظ میرا اللہ ہے، یہو جی حفاظت اور کوئی نہیں کر سکتا جہو جی رب تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اگر اونو محمد چلے گیا تسی ڈولے نہیں، اگر قاسم و عباس چلے گیا تواڈے پائے استغلال وچ لغزش نہیں آئی۔ اے سیدہ فاطمہ الزہرا دی شہزادی، علی المرتضیٰ دی پیاری تھی، اے امام حسین دی وفادار بہن، تیرا بھائی پھر تینوں یہ تنبیہ کردا ہے اگر اینے چلے گئے صبر دے اندر فرق نہیں آیا، پھر ایک میں چلا گیا تے فرق پھر بھی نہیں آنا چاہیے، صابرہ دی اولاد ہو پھر صبر کرنا ہے، ہن کم بالکل قریب چلا گیا ہے، ہن ساڈی آزمائش جڑی انتہائی قریب آ گیا او دا وقت، اے میری پیاری ہمشیرہ میرا امتحان ختم ہون والا ہے، تہاڈا امتحان جڑا شروع ہون والا ہے، پریشانی دی ضرورت نہیں، امتحان گزر رہا ہے، ہن تہاڈی آزمائش شروع ہو رہی ہے، جے تے تساں میدان کربلا تو کوفے دے بازاراں وچ جانا ہے، عبید اللہ ابن زیاد ظالم دے دربار وچ جانا ہے، اوتھوں شام جانا ہے، دمشق جانا ہے، یزید دے دربار وچ جے پیش ہونا ہے، اے میری
پیاری ہمشیرہ اگر ہنے ہی صبر دا دامن چھڑ دیتا اے پھر منزلہ کس طرح طے ہون گئیاں. سیدہ کائنات دی شہزادی چادر تطہیر دی مالکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے ویر سیدنا امام حسین دے سینے نال سر انور لگا کے روندیاں پئیاں. آپ نے اپنی بہن نو باواں دے کلاوے وچ لیا, سر انور نو بوسے دتے, سر نو چومیا, متھے نو پیشانی نو چومیا. آپ نے فرمایا میں کسے دے روکیاں روک نہیں سکدا, اللہ دی محبت دے درمیان کسے دی محبت آڑے نہیں آ سکدی. اے تمام جڑے غم نے, اے جڑے فکر نے, اے سارے مٹ جان گے, اے چلے جان گے. حسین نو کوئی چیز ہرا نہیں سکدی, کیونکہ میرے واسطے میرے نانا جان محمد الرسول اللہ نے دعا کیتی ہے, اللہم آت الحسین صبرا واجرا, یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دوی نالے اجر بھی دیوی. سبحان اللہ تعالیٰ. سارے قافلے والوں اپنے خیمے والوں سامنے کٹھیاں کر لیا. آپ نے فرمایا خبردار خبردار, تسا فرمایا بڑیاں بڑیاں شہادتاں سوادیاں ویکھیاں, معصوم شہزادیاں دیاں شہادتاں بھی ویکھیاں, لیکن فرمایا ہن میں جا رہا ہوں, میرے یقین ہے کہ میں فرمایا واپس نہیں آنا, کیونکہ صبح دا جڑا بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. فرمایا سی جا اس واسطے رہا تاکہ سانو شہادت دا مرتبہ نصیب ہو جائے. فرمایا میری ہمشیرہ زینب, اے میری بیوی شہربانو, تمام آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اے یاد رکھنا تواڈے سامنے میرا لاشا خاک و خون دے اندر تڑپ کے رہ جائے گا, میرے سر نو نیزے تے چڑھا دیتا جائے گا, میرے لاشے تے گھوڑے دوڑا دیتے جائیں گے. فرمایا خبردار اہل بیت رسولو, نبی پاک دے گھر والے ہو, تسی وہ جنہ دی شان وچ قرآن نازل ہویا ہے, خبردار صبر وچ فرق نہ آوے, بے صبری نہیں کرنی. میرا سر جدو نیزے تے چڑھ جائے کسے سینہ کو بھی نہیں کرنی, اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے, اپنے گال نہیں پٹنے, اپنے والا نو نہیں کھولنا, وین نہیں کرنے, جزا فضا نہیں کرنا. فرمایا اے بے صبری دیاں علامتاں نے, صبر دے نال فرمایا میری شہادت دا استقبال کرنا ہے. میں قربان جاواں ادھروں امام تیار ہون لگے, سارے نو تنبیہ تاکید فرمائی. جدو ٹرن لگے ویکھیا اپنا شہزادہ حضرت شہزادہ زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نو انتہائی تیز بخار چڑھیا ہے, جس میں اطہر کمدا پیا ہے. نیزہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا پھڑ کے کھڑے نے, اگے آ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا میرے شہزادے کی گل ہے؟ عرض کیتی ابا حضور تسی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا بیٹا میں میدان جا رہا ہاں, اللہ دے دین تو قربان ہون واسطے جا رہا ہاں. یزیدی لشکر دا عالم للکار دا پیا ہے, بیٹے دیاں اکھاں وچ آنسو آئے. عرض کیتی ابا حضور سارے چلے گئے نے, تسی بھی جاؤ گے تے ساڈی حفاظت کرنے والا کون ہے جڑا جائے؟ تسی نہیں جا سکدے, میں جاواں گا, کیونکہ ایک بیٹا نہیں ویکھ سکدا او دے جناب ضعیف باپ دا لاشا سامنے تڑپدا پیا ہوئے. آپ نے فرمایا جے بیٹا تو نہیں ویکھ سکدا تے میں کیویں ویکھ سکنا وا؟ لیکن فرمایا بیٹا اے بات ہے, سارے شہید ہو گئے, ساریاں نو میں اللہ دی رضا دے مطابق شہید کرایا ہے, سارے گئے میدان وچ, میں کسے نو نہیں روکیا, سارے قربان ہو گئے, لیکن شہزادہ تو نہیں جا سکدا. عرض کیتی ابا حضور مینوں کیوں شہادت تو روکیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں روکدا نہیں, لیکن تو شہادی شہید ہونا ہی نہیں, تینوں کوئی شہید کر نہیں سکدا. کیوں ابا حضور؟ فرمایا تیرے تو قیامت تک سیداں دی نسل چلنی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا کدی جرت ہے جڑا تینوں شہید کرے؟ فرمایا تو میرا آخری بیٹا ہے, آخری شہزادہ ہے, تو میدان کربلا جا نہیں سکدا. فرمایا تیرے تو غوث پاک ورگے اور ولی کامل ہونے نے, داتا صاحب ورگے تیری پشتی چو جناب تشریف لے کے آنے نے, سیدہ دی ایک نسل قیامت تک باقی رہنی ہے. فرمایا بیٹا تو نہیں؟ ہاں. فرمایا میری بات سن لے, وصیت سن لے بیٹا, میرا امتحان ختم ہونے والا ہے, تیرا شروع ہونے والا ہے. اے یاد رکھ تیری پھوپھی اماں بھی موجود ہے, تیریاں ماواں بھی موجود نے, تیریاں بہناں بھی موجود نے. بیٹا میں جا رہا ہوں, میں شہید ہو رہا ہوں, انہاں دا ملک شام تک, شام تو لے کے مدینہ پاک تک انہاں دا محافظ تو ہے. فرمایا جدو مدینے جاویں, جا کے اپنے نانا پاک دے روضہ اطہر تے میرا سلام عرض کری.
آکھی نانا جان میرے باپ نو امت نے بڑا ستایا تواڈے دین تے قربان ہو گیا اکھی ویکھیا حال نانا پاک دی بارگاہ وچ جا کے عرض کری میں تنبیہ کرنا بیٹا ماما اتاریا او ماما جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پاک نے حضرت علی المرتضیٰ نو عطا فرمایا علی المرتضیٰ نے امام حسین نو عطا فرمایا میں قربان جاواں سارے فیض امامہ رسالت دے اندر موجود نے آقا حضرت حسین نے اپنا امامہ مبارک اتار کے فرمایا لے بیٹے اج پگ تیرا باپ اے سادات کرام دی پگ تیرے سر تے رکھدا ہے قیامت تک تینوں سرداری عطا کردا ہے جننے سید ہون گے ان تیری پشتے اتھر دے وچ ہون گے اے فیض جڑا رسول اللہ کولو رسول اللہ دے کولو مینوں ملیا میں تینوں منتقل کر رہا ہاں سینے نال آیا فیض عطا کیتا امام پاک جناب تیار ہوئے حضور دا امام اقدس سر انور تے رکھیا علی المرتضیٰ دی تلوار اپنے جناب دستے مبارک وچ پھڑی حضرت امیر حمزہ دی ٹال اپنے جناب اپنی کمر مبارک تے لٹکائی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی دادی جان دا مبارک پٹکا اپنی کمر مبارک نو بنیا جدے نال انیاں برکتاں انہوں نے اور خوف کادا ہے پٹکا اپنی کمرے مبارک نو بنیا تلوار حیدریات وچ بری باہر نکلن لگے خیمے تو جناب رول لگ پے اکھاں وچ آنسو آ گئے سیدہ کائنات دی شہزادی حضرت زینب اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں علی دی تھی سی بڑی جرت دے نال جلال نال کھڑیاں ہوئیاں فرمایا پیارے ویر کی گل ہے علی اکبر 18 سال دا گیا تسی نہیں ڈولے قاسم بھتیجا گیا نہیں ڈولے جے 6 ماہ دا علی اصغر شہزادہ قربان ہو گیا نہیں ڈولے جے جناب تواڈے بڑے بڑے غلام خدام قربان ہو گئے نہیں ڈولے کی گل ان بڑے پریشان نظر آندے کیا شہادت تو ڈر گئے کیا موت سامنے نظر آ رہی ہے پیارے بھائی اس تو ڈر گئے آپ مسکرائے فرمایا اے میری پیاری بہن علی دا لال ہوئے رسول اللہ دا نواسا ہوئے موت تو نہیں ڈر سکدا ہاں اے ضرور ہے ساڈے کولوں موت ڈر سکدی اسی موت کولوں نہیں ڈر سکدے پھر کیوں پریشان کیوں ہو گئے ہو آپ نے فرمایا ایک حسرت حسین دی اکھاں وچ آنسو آئے نے دل وچ خیال آیا ہے حسین تیرے سارے غلام گئے تو انہاں نو سوار اپنے ہتھاں نال کیتا 18 سال دا شہزادہ علی اکبر گیا اونوں اپنے ہتھاں نال سوار کیتا جے قاسم گیا اونوں اپنے ہتھاں نال سوار کیتا عباس سلمدار گئے اپنے دستے مبارک نال سواری تے بٹھایا انہاں نو شہادت دے دلہے بنا کے میدان کربلا وچ بھیجیا جے اونوں محمد گئے تے حسین انہاں نو تو تیار کیتا حسین تیری کہو جا نصیب ہے جدوں تیری واری آئی ہے کوئی سوار کرنے والا نہیں رہ گیا اس حسرت دے نال سوا گئے نے سیدہ کائنات دی شہزادی اٹھیاں فرمایا میرے پیارے بھائی پریشان ہون والی کیڑی گل علی دی تھی اجے موجود ہے کی ہویا جے کوئی نہیں رہ گیا میں فاطمہ الزہرا دی شہزادی کیونکہ امی جان فاطمہ الزہرا جدو انتقال ہون لگا اج تو فرمایا کئی سال پہلے جدو آپ دا آخری وقت سی مینوں امی جان نے کول بلایا اج تک پیارے حسین میں تانوں نہیں دسیا امی جان نے مینوں سینے نال لایا فرمایا میں ادو چھوٹی جی بچی سا امی جان فرمان لگیاں بیٹا زینب ایک وقت ایسا آئے گا نہ تو ہوے گی نہ تیرا باپ علی ہوے گا بس تیرا ویر حسین ہوے گا میدان کربلا ہوے گا بے یارو مددگار فرمایا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوے گا اے میری پیاری شہزادی میرا حسین سارے قبیلے نو قربان کر چکیا ہوے گا جدو آخری وقت ہوے گا تے حسین دی آنکھاں وچ آنسو ہون گے تو اونوں پوچھے گی سبحان اللہ میرے رسول دی شہزادی نے پہلوں دسیا آیا سی بیٹی تو پوچھے گی پیارے بھائی کیوں پریشان ہوئے ہو میری پیاری زینب تیرا پھر ویر حسین آکھے گا میں حسرت تے رو رہا اج مینوں سوار کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا شہادت دا دولہا بنان والا کوئی نہیں رہ گیا اے میری شہزادی زینب اس وقت اپنے بھائی نو مایوس نہیں ہون دینا آ باہر نکل کے اپنے ویر نو ہاتھ دا سہارا دے کے آپ گھوڑے تے سوار کرنا ہے آپ شہادت دا دولہا بنانا ہے آپ نے فرمایا کیتی بھائی جان کی ہویا جے کوئی نہیں رہ گیا میں علی دی تھی موجود ہے ادھر خیمے تو باہر تشریف لے کے آؤ آپ نے پردہ کیتا نقاب کیتا سر انور تے چادر تطہیر سیدہ فاطمہ الزہرا دی چادر لئی آپ خیمے تو باہر آئیاں امام حسین نے سر انور پھڑ کے سینے نال لایا متھے نو چومیا فرمایا آخر علی دی تھی تیریاں رگاں دے وچ علی المرتضیٰ دا بہادر اور دلیر خون نے فرمایا میں تحسین کرنا میری پیاری بہن اللہ تینوں اپنے حفظ و امان چ رکھے شہزادہ کائنات جس لے سوار ہوئے سبحان اللہ تعالی
عشرے کی سحر حضرت کے لیے پیغام شہادت لاتی ہے، عشرے کی سحر حضرت کے لیے پیغام شہادت لاتی ہے، جتنے تھے ستارے ڈوب گئے اب چاند کی باری آتی ہے، جتنے تھے ستارے ڈوب گئے، یہ سارے ستارے ایک ایک کر کے سارے ڈوب گئے، ہن چند دی واری آئی، جتنے تھے ستارے ڈوب گئے اب چاند کی باری آتی ہے، جتنے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ باہر نکلیاں، قربان جائیے سیدہ کائنات دی شہزادی دے قدمہ دی خاک تو قربان جائے، امام حسین نے اپنے ہتھاں نال سوار کی، اللہ اکبر، تلوار حیدری آپ دے دستے مبارک کے چے، امامہ نبوی آپ دے سر انور دے اتے دے، ہائے ہائے ہائے، رسول اللہ دی دستار مبارک، سبحان اللہ تعالی، خیمے والیاں نو آخری سلام کیتا، لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا، اللہ اکبر، آپ نے تے ہی کیا ہونا، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، میں آؤں گا کشتی عرض کی تھی مولا کریم تیرے دین دی خیر ہوئے، یہ تیرے دین واسطے حسین سب کچھ لٹا رہا ہے، ان اپنی جان رہ گئی ہے مولا وہ بھی لے کے آ رہا، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، میں آؤں گا کشتی۔ آپ جناب تیار ہو گئے، امام پاک نے میدان کارزار وال اپنا چہرہ انور جدوں کیتا، 22,000 دا لشکر ہے جنہاں وچوں بہت سارے خبیث جڑے نے وہ واصلے جہنم ہو چکے نے، امام عالی مقام تشریف لے گئے، جدوں گھوڑے نو ایڑ لگائی، اڈی ماری گھوڑے نو ٹورن واسطے، لیکن گھوڑا چلتا نہیں پیا، امام پاک نے پھر کوشش کی تھی، گھوڑا پھر نہیں ٹریا، پھر کوشش کی تھی نہیں ٹریا، آپ نے سواری نو پوچھا ٹردا کیوں نہیں پیا، سواری بھی اہل بیت اطہار دی سی، نسبت دا بڑا اثر ہوندا ہے، میں قربان جا، سواری نے آسمان وال نظر اٹھائی، پھر زمین وال نظر کی تھی، امام پاک سمجھ گئے کوئی مسئلہ، جدو تھلے ویکھیا تے سیدہ سکینہ امام پاک دی ننھی جی شہزادی گھوڑے دے پیر پھڑ کے بیٹھیاں ہوئی ہیں، نالے فرما رہی ہیں سواریے نہ جاوی، میں ویکھیا جیڑا بھی صبح دا گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میں بڑا حوصلہ کیتا، ویر علی اکبر چلے گئے، ویر علی اصغر چلے گئے، چاچو عباس چلے گئے، سارے واری واری چلے گئے نے، جنہاں نو سواری صبح لے کے گئی ہے وہ واپس نہیں آئے، مگر ہن میرا دل ڈوبدا پیا ہے، میں بڑی پریشان ہاں، ہن جائے گی جے واپس نہ آئی میں یتیم ہو جاواں گی، نہ جائیں، گھوڑے دیاں پیران ننھی شہزادی حضرت سکینہ پھڑ کے بیٹھیاں، نالے رو رہی ہیں، نالے سواری نو کہہ رہی ہیں نہ ٹری، نہ میدان کارزار جائیں، میں یتیم ہو جاواں۔ امام پاک نے جدو تھلے ویکھیا، شہزادہ کونین دیاں اکھاں وچ آنسو آئے، تھلے آئے، شہزادی نو پھڑیا، اٹھا کے سینے نال لایا، فرمایا بیٹا تیرا ایک کرب، تیرا ایک درد، تیرا غم حسین نو روک نہیں سکدا، شہزادی اہل بیت اطہار دی شہزادی ہے، رسول اللہ دے گھر دی شہزادی ہے، فرمایا صبر ہی تے ساڈا اعزاز ہے، فرمایا سیوواں جنہاں دی شان اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن دیاں ایتاں نازل کیتیاں، اے میری پیاری شہزادی جے اسی پریشان ہو گئے، جے اساں صبر دا دامن چھڑ دیتا تے امت دا کی حال ہوئے گا۔ ننھی شہزادی نے سینے نال باپ دے سینے نال اپنا سر انور لا لیا، کٹ کے جفی پا لئی، اے بیٹیاں والیاں نو پتہ ہے بیٹے کتنے پیارے ہوندے نے، بیٹیاں کنیاں پیاریاں، میں اس باپ دے حوصلے تو قربان جاواں
جنوں میں پتا ہے واپس نہیں آنا، میں جا رہا میری بیٹی یتیم ہو جائے گی، او دے دل دے درد دا کی عالم ہو سکتا ہے؟ اے کون اس درد نو محسوس کر سکتا ہے؟ اے محسوس رسول اللہ کرن یا علی المرتضی کرن یا سیدہ فاطمہ کرن یا کوئی درد والا حضور دا امتی کرے، اسی کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ نے کھڈ کے سینے نہ لایا، حضرت سیدہ سکینہ رو کے وہ مٹھی مٹھی زبان چو ننی ننی زبان چو گفتگو کر رہی ہے، عرض کر دیا ابو جان ویر علی اکبر گئے، میں پریشان نہیں ہوئی، روئی ضرور ہاں، مگر سہارا سی میرے ابا جان میرے سر انور تے نے، ساڈے محافظ ساڈے وارث موجود نے۔ شہزادہ علی اکبر 18 سال دا میرا ویر چلا گیا، شہزادہ قاسم میرے تایا حضور حضرت امام حسن دا شہزادہ چلا گیا، چاچو عباس سلمدار چلے گئے، میں کوئی اینا غم نہیں کیتا، پر ابو ہنے غم کرنا میرے وقت وچ نہیں رہا، مینوں اپنی یتیمی نظر آ رہی ہے، میں تھوڑی دیر بعد یتیم۔ اے ابو جان تسی تے جان دے ہو جدو شام ہوندی ہے عشاء تو بعد آ کے لیٹ دے جے، جتنی دیر تواڈے سینے تے سر نہ رکھا اونی دیر مینوں نیند نہیں آوندی، تانوں اے تے پتہ ہے نا مینوں تسی تھپکیاں دے کے سلا دے جے، میرے ذہن وچ خیال آ رہے نے اج مینوں کون سلائے گا، اج کدے سینہ انور تے سر اکبر رکھ کے میں لیٹاں گی، ہائے میں ابو کہہ کے کنوں پکاراں گی، میرا ابو بھی ہوئے کائنات جدے ابو ورگا اور ابو بھی کسے دا نہیں، میرے باپ میرا والد محترم ہوئے جدے نہ کوئی جدی نہ کوئی عظمت دے مثلے نہ کوئی شان دے مثلے نہ جدے کوئی جناب نہ عظمت و شان اور جدے حسن دے بھی کوئی مثل نہیں، جدی پاکیزگی دے بھی کوئی مثل نہیں، اے پوچھے تے کوئی اونوں جدا ابو دنیا تو جا رہا ہوئے پھر میرے ابو ورگا تے ابو بھی کائنات وچ کسے دا نہیں ہے گا۔ فرمایا میری شہزادی ان صبر کرنا ہوئے گا، تیری پھپھو جان سیدہ زینب موجود ہے، علی دی شہزادی موجود ہے، فاطمہ زہرا دی لختے جگر موجود ہے، میرے بیٹے تیرے واسطے باپ بھی ہوئے تیرے واسطے ماں بھی ہوئے، ابو جی تسی کیوں نہیں رک سکتے؟ فرمایا بیٹا میں نہیں رک سکتا اس واسطے کہ میں رکیا تے میں اس امتحان وچ ناکام ہو جاؤں گا، انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن میلے ہون گے، نانا محمد الرسول اللہ میرا انتظار کر دے پہنے۔ المختصر سینے نہ لگایا، شہزادی جنابہ صبح دی رہی، امام پاک نے سیدہ زینب نو پڑھایا، فرمایا زینب پڑھ اللہ ادا محافظ ہے، جا تو محافظ حسین رک نہیں سکتا، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی تیرے دین کی، حسین دا عدم یہ وے، حسین دا مشن یہ وے، حسین دا مقصد یہ وے، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے میں آؤں گا، نالے وہ ناکام کیویں ہو سکتا ہے جدے واسطے رسولاں دے تاجدار نے دعا کیتی ہوئے، حضور نے دعا کیتی اللہم آت الحسین صبرم واجرا، یا اللہ تیرے حکم دے نال تو اے فرمایا حسین تے کڑا وقت آئے گا، میں اے نہیں آندا اے دے تے آزمائش نہ آوے، میں اے نہیں آندا اے شہید نہ ہوئے، میں اے نہیں آندا اے دے تے امتحان نہ آوے، جے میرے نبی دعا کر دے تے امتحان ٹل جانا سی، جڑا اشارہ کرے سورج آ جائے، جڑا اشارہ کرے چند زمین تے آ جائے، جڑا آکھے مولا اے بارش نو اج 8 دن ہو گئے نہیں، مولا مدینے تے نہ ہوئے ارد گرد ہوئے، صحابہ فرما دے نے بخاری دی حدیث ہے میرا نبی جدھر انگل کردا پیا ہے بدل ادھر ہی دوڑ دے جا رہے ہیں، قربان جاواں جنوں اللہ نے اختیار عطا کیتا ہوئے، اے دستر سو قدرت عطا کیتی ہوئے، پھر میرے آقا ایک باری بھی عرض کر دیندے یا اللہ میرے حسین تو امتحان ٹال دے، خدا دی قسم ٹل جانا سی، پر ہرگز ایسا نہیں، میرے آقا وہ نہیں کر دے جو اللہ نہیں چاہتا، اللہ بھی وہ کردا ہے جو دا محبوب چاہتا ہے، ایک بارہ دعا نہیں کیتی یا اللہ امتحان ٹال دے میرے حسین تو، میرے نبی دی آنکھاں دے سامنے سب کچھ سی سرکار دو عالم دے، مگر دعا کی کیتی اللہم آتل حسین صبرم واجرا، یا اللہ میں نہیں آندا امتحان ڈال لیکن یا اللہ میرے حسین نو صبر دیں،
صبر ماجرا تے یا اللہ نالے صبر دے دے نو اجر بھی دویں۔ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب جے اے گل ہے تے صبر بھی ہو جا دیاں گا۔ 18 سال دے شہزادے بیٹے دے لاشے تے کوڑے دوڑ جان گے، ٹکڑے لاش دے ہون گے، پر حسین دا پیر نہیں ڈولے گا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ یہ لال اپنے سبھی فدا، یہ حسین تیرا ہی کام، یہ اور کسے دا کام نہیں ہو سکتا۔ 18 سال دے نو قربان کر دینا، 6 ماہ دے نو قربان کر دینا، شہزادہ علی قاسم نو قربان کر دینا، اونو محمد ابو بکر عمر عثمان اپنے بھائیاں نو قربان کر دینا، اپنے بھائی جناب عباس نو قربان، ساریاں دیاں لاشیاں تے کوڑے دوڑ دے ہوئے ویکھنے، یہ صبر کرنا کسے اور دا کام نہیں ہو سکتا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا۔ میں قربان جاواں جے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے نو چھری پھیرن لگن، ذبح کرن لگن، اکھاں تے پٹی بن لین، ہائے ہائے اکھاں تے پٹی بن لین، کدھر ایسا نہ ہوئے بیٹے دی گردن وچوں خون جاری ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی نے، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی نے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیتی ابا حضور اپنی اکھاں تے پٹی بنو، کدھر ایسا نہ ہوئے جدوں میرا خون نکلے، خون دا فوارہ نکلے تسی ڈول جاؤ، بیٹے دا خون ویکھ کے جناب امتحان وچ کدھر ناکامی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گل بیٹا تیری ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی پٹی بن ابا حضور کدھر ایسا نہ ہوئے جدو تسی چھری چلان لگو میری نظر باپ دے چہرے تے جائے، میرے بھی پائے استخلال چ لغزش چھا جائے، میں بھی نہ ڈول جا۔ باپ بیٹے نے پٹی بن لئی، اللہ دے دوویں نبی نے کدھر ڈول نہ جائیے۔ میں قربان جا رسول اللہ دے نواسے تو سامنے شہزادہ علی اکبر تڑپدا پیا ہے، سامنے جناب لاشے تے گھوڑے دوڑ دے پینے، اپنے جناب ہتھاں دے اندر حضرت شہزادہ علی اکبر دے حلق وچ تیر پے وستے فوارہ خون دا نکلیا ہے، مگر قربان جاواں حسین ڈولے نہیں۔ اللہ دے حضور عرض کر دینے یا اللہ مینوں صبر عطا فرما، حسین ڈولے نہیں۔ ہائے ہائے علامہ اقبال نے کمال کرتا، فرمایا امام عاشقاں پورے سروے آزاد، آپ نے فرمایا حسین عاشقاں دا امام ہے۔ امام عاشقاں کائنات جو بڑے عاشق ہوئے نے، سبحان اللہ، سارے حضور دے عاشق نے، سارے بیٹھے ہیں پیار کرنے والے، مگر حسین امام ہے۔ امام ہر لحاظ نالو مقتدی نالو بہتر ہوندا ہے، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے عاشق گزرے پر ساری کائنات دے عاشقاں دا امام کون ہے؟ امام حسین، سبحان اللہ۔ اے امام حسین ساریاں دے امام نے، اینو کہندے نے محبت تے سارے ہی کر دے نہ، پتہ تے ادوں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اے عشق، اے ہو جائے عشق شاید آج تک کسی نے نہیں بکھایا، کسی نے مظاہرہ نہیں کیتا۔ ہائے ہائے فرمایا بحر حق در خاک و خون غلطی داست پس بنائے لا الہ گردی داست۔ فرمایا وہ حق بدلے، وہ سچ بدلے، خاک و خون دے اندر تڑپ گئے، ہائے ہائے، تا قیامت قطع اس تبداد کر دے۔ فرمایا حسین نے تا قیامت ظلم دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حسین نے دسیا کہ ظلم دا مقابلہ کیویں کرنا ہے، کوئی نہ ڈٹے تو دی مرضی ہے۔ حسین نے دس دیتا ہے حق حق ہوندا ہے، سچ سچ ہوندا ہے، باطل کدی 22,000 سامنے کھڑا ہوئے، ادھر کدی ایک جان حسین دی ہوئے تے جھوٹے 22,000 جڑے نے ایک نو بھی شکست نہیں دے سکتے، سبحان اللہ۔ وہ حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خیمہ پاک جو جناب آپ نکلے باہر، جدو اپنی شہزادی پاک حضرت سکینہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا دے حوالے کیتا، باہر نکلے اور تمام حجت دے واسطے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا مینوں ذرا اے دس دیو مینوں جان دے ہے ہو؟ اور ظالمو اپنی نظروں تو تعصب دے پردے ہٹا کے ویکھو، میں ہاں جڑا تواڈے رسول دی شہزادی دا لختے جگر ہاں، جنہ دے گھر کدی جبریل بھی اجازت تو بغیر داخل نہیں ہوندے۔ اسی جدو ستے ہوندے سا ساڈے جھولے جبریل جلاندا سی، ساڈے گھر یہ عید والے دن کپڑے نہیں سن باندھے ہوندے، جبریل امین جنت دے جوڑے لے کے آندا سی۔ فرمایا کدی اسی رس جاندے سا ہرنیاں جنگل وچوں اپنے بچے آپ لے کے ساڈے نانا پاک دی بارگاہ چاندر ہو جاندیاں سن، اسی تختیاں دے مقابلے کرن لگدے سا، اللہ ساڈے فیصلے کردا سی۔ فرمایا مینوں جان دیو میں کون ہاں؟ فرمایا میں تواڈے پیارے رسول دے موڑے نبوت دے اوتے بیٹھ کے میں مدینہ پاک دیاں گلیاں دی سیر کرن والا حسین ہاں، میں ہوں جی دے بارے تواڈے رسول نے فرمایا اے فاطمہ حسین نو روایا نہ کر، جدوں اے روندا ہے فرمایا مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹے تھوڑے تھوڑے اگے آؤ، دروازہ کھول نہیں رہا، اگے آ جاؤ، اگلیاں سوا اگے آ جاؤ بیٹے، اگے آ جاؤ، یہ تو چھڑ دے گا جگہ آئے ماشاءاللہ اے پکھا درا۔ فرمایا میں ہوا سیدہ کائنات دا شہزادہ۔ فرمایا میرا نام حسین ہے، جے نہیں جان دیتے پھر سنو۔ فرمایا تواڈے پیارے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا جان لو اسی جنتیاں دے سارے سردار ہاں۔ فرمایا میں جنتیاں دا سردار ہاں۔ ظالمو کیڑی جنت دی تمنا رکھ دیو جدا سردار حسین ہے؟ فرمایا ادھر جمعہ ہو رہا ہے، جمعہ دا وقت فرمایا قریب ہے، جنہ دے اتے درود پڑھ کے اپنی نمازاں قبول کروا دیو۔ میں حسین میں ہوں اج دی شان اللہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ میں فرمایا اہل بیت اطہار دا شہزادہ، میں گلستان محمدی دا بھولا، میں سیدہ کائنات دا بیٹا وا، امام الانبیاء دا نواسا وا، تاجدار ولایت علی المرتضی دا شہزادہ، میرے بھائی دا نام حسن ہے جنوں رسول اللہ نے فرمایا سخیاں دا سردار ہے۔ فرمایا حضور نے فرمایا مینوں ویکھنا ہے، حسن و حسین نو ویکھ لو۔ حسن میرے تو سینے تو چہرہ سر تو لے کے سینے تک میرے مشابہ ہے، سینے تو لے کے پیرا تک حسین میرے ورگا ہے۔ جے میرے سارے جسم نو ویکھنا ہے فرمایا حسین و حسن دی زیارت کر لو۔ ادھروں آواز آئی، شمر نے آواز دیتی حسین وقت بڑا تھوڑا ہے، ایتھے خطبے دا وقت نہیں، تقریر دا وقت نہیں۔ اجے بھی یزید دی بیعت وقت جدو امام پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا بہت سارے یزیدی وچ رون لگ پے۔ آپ نے فرمایا ظالموں میں آپ نہیں آیا، 5000 تسا مینوں خط بھیجیا، نالے کیا کہ آؤ نانے پاک دا دین جڑا ہے وہ خطرے دے اندر ہے، میں تواڈے کہن تے آیا، تواڈے بلان تے آیا، جدوں میں آیا تے سارے بے وفا ہو گئے ہو، قیامت والے دن رسول اللہ نو کی جواب دو گے؟ میں تے دین دی حفاظت واسطے مکہ پاک تو مدینہ پاک تو چلیا، مکے آیا، مکے تو منزلاں طے کردہ میدان کربلا تک آیا، تسی سارے مینوں نام لے کے فرمایا او فلاں کھڑا ہے دا بھی خط مینوں پہنچیا ہے، فلاں دا خط بھی پہنچیا ہے، فلاں دا خط بھی نام لے کے امام پاک نے فرمایا ظالمو اگر اج میرے تے وقت آیا ہے سارے وفا چھڈ گئے جے، قیامت والے دن اللہ رسول نو کی جواب دو گے؟ بہت سارے کوفیاں تے اثر ہویا آپ دے جناب بیان کرنے والے بھی نواسا رسول سن، کئی جناب اکھاں وچ آنسو آ گئے، رون لگ پے۔ سمر دا عالم نے ویکھیا کدھر ایسا نہ ہوئے اے لشکر ساڈے ہتھاں وچوں نکل کے ہور دی طرح امام پاک دے قدماں وچ نہ چلا جائے۔ اگے دا عالم بڑھیا نال ہور بھی کوئی سپاہ سالار بڑے، امام پاک دی بارگاہ چائے آ کے کہن لگے حسین اج بھی ساڈا وہی موقف ہے، آ یزید دی بیعت کر لے ورنہ جنگ واسطے تیار ہو جا۔ آپ نے فرمایا میں جنگ تو نہیں ڈردا، میں تے اتمام حجت واسطے کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن جدو میری امی جان سیدہ کائنات انصاف دی طلبگار ہوئے، اللہ دے حضور تسی اے نہ کہو سانو کسے دسیا ہی نہیں سی حسین کون ہے۔ فرمایا میں اتمام حجت واسطے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا اگر جنگ ہے تے پھر حسین تیار ہے، ایک ایک اللہ لال علی دا تے کو دشمن سجے کھبے، امام پاک کلے آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا آؤ کدی جرت ہے جڑا حیدر دے شہزادے دے سامنے آئے۔ تاریخ چاہتا ہے ایک بہت بڑا پہلوان ہے،
جدا نا جناب تمیم طبیب نے تحاقبہ فرمایا، وہ سامنے آیا کہنے لگا حسین تیرے وچ اتنی جرت ہے تو میرے نال مقابلہ کرے گا؟ میں قربان جاواں 3 دن دے بھوکے پیاسے سیدہ کائنات دے لال آپ نے فرمایا تو سامنے آ کے تے ویکھ ادھر جناب ادھر حیدری بازو نے، حیدری بازواں دے اندر تلوار ہے، رسول اللہ دا نواساواں آ سامنے آ تے فرمایا سارا پتہ چل جائے گا۔ قریب آ کے تلوار اٹھان لگا ہے، امام عالی مقام نے ایک بار دے اندر پھر قلم کر کے سڑ دیتا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ ایک جناب یزید اب تہی ظالم وہ اگے بڑھیا، بہت بڑا پہلوان ہے، امام دے سامنے آیا لاف و گزاف بکدا ہویا آ رہا ہے، گالاں کڈدا ہویا آ رہا ہے۔ میرے امام مسکرا رہے نے، فرمایا سامنے آ تینوں ویکھا پتہ لگے علی دے لال دی قوت بازو دا۔ قریب آیا امام پاک نے جناب کمر وچ تلوار ماری، جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ المختصر کلے کلے پہلوان آ رہے نے، فاطمہ دے لال دا مقابلہ نہیں کر سکتے، جیڑا ہوندا ہے وہی واصل جہنم، جیڑا ہوندا ہے وہی فنار ہو جاندا ہے۔ اخیر عمر ابن زیاد ظالم نے عبید اللہ جناب عمر بن سعد نے آوازہ بلند کیتا، انہیں آکھیا او ظالمو اگر کلے کلے مقابلہ کر دے رہو گے اے علی دا شہزادہ ہے، اے سارے لشکر نو ختم کر دے گا، یا کبارگی حملہ کر دیو۔ ادھر امام پاک نو پیاس نے ستایا ہے، دل وچ خیال آیا کدی ایک گھٹ پانی دا مل جائے، اے میں 22,000 دے لشکر نو دس دیاں، جدو شیر خدا دا لال میدان چوندا تے پھر بندا کیے؟ دین وچ خیال آیا میدان جناب عرفات دے اپنا جناب دریائے فرات والا اپنے گھوڑا دوڑا دیتا تاکہ پانی دا گھٹ مل جائے، ادھر دوڑا رہے نے گھوڑا، پیچھے سارا لشکر لگیا۔ اخیر امام عالی مقام نہر فرات دے اندر پہنچ گئے، گھوڑے نو نہر فرات دے اندر ڈالیا، شکر کیتا ہے کہ گھٹ پانی دا مل جائے تاکہ انہاں نو انہاں دی خباثت دا سبق سکھا دیتا جائے۔ امام پاک جدو پہنچے پانی دے اندر چلو بھریا، شہزادہ علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی، دل وچ خیال آیا حسین تو تے پانی پین لگا لیکن 6 ماہ دا شہزادہ پیاسا چلا گیا ہے، تو تے پانی پین لگا، ننی سکینہ پانی نو ترس دی پئی ہے، حسین تو تے پانی پین لگا ہے، سیدہ سلام اللہ زینب ترس دیاں پئی ہے، تو پانی پین لگا، شہربانو پانی نو ترس دیاں پئی ہے، تو پانی پین لگا، 18 سال دا شہزادہ علی اکبر پانی تو پیاسا شہید ہو گیا ہے، تو پانی پین لگا ہے، 18-17 سال دا شہزادہ علی قسمت شہید ہو گیا، تو پانی پی لیا، اس پانی دے بدلے جناب حضرت جناب عباس علمدار دے بازو قلم ہو گئے نے، انہاں دی جناب گردن مبارک جدا ہو گئی، سارا قافلہ اہل بیت پیاسا ہے، حسین تو کلا پانی پیویں گا؟ آپ نے اوتھے پانی سٹ دیتا، میں قربان جاواں حسین تیرے صبر تو۔ آپ نے سواری نو تھپکی دیتی، گھوڑے نو فرمایا تو پانی پی لے، گھوڑے دیاں اکھاں وچ آنسو آئے، انہیں کیا حضور جانور ضرور ہاں لیکن بے وفا نہیں، کیویں ہو سکتا ہے میرا آقا تے پانی نہ پیوے، اہل بیت اطہار دے شہزادے پیاسے چلے جان، کیویں ہو سکتا ہے سارا خیمہ اہل بیت دا پیاسا ہوئے، میں پانی پی لواں؟ نانا حضور ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ پیاسے نے پھر نہر فرات تو گھوڑا باہر کڈیا، ادھروں یزیدی لشکر نے آپ دا محاصرہ کر لیا، امام پاک واپس آ رہے نے، واپس آندیا امام پاک نے 400 کوفی ظالم نو واصل جہنم کیتا۔ 400 علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ 400 کوفی نو واصل جہنم کیتا، آخر ایک ظالم نے انہیں آوازہ بلند کیتا، انہیں کیا حسین نے اس طرح سارے لشکر نو ختم کرنا ہے یا کبارگی تیران دی بوچھاڑ کر دیو؟ پھر دوستو تیران دے می پہنے شروع ہو گئے، تیران دی بارش شروع ہو گئی۔ ایک امام حسین نے 22,000 دا لشکر نیویاں دیانیاں سدیاں ہو گئی، وار شروع ہو گئے، امام حسین تے تیر آ رہے نے، بلکہ میں قربان جاواں میں کہاں گا تیر آندے نے شہزادہ رسول دے جسم نو چومدے جا رہے ہیں، یہ تے تقدیر سی، اس طرح ہی ہونا سی۔ تیر وجدے دے 72 تیر آپ دے جسم مبارک تے وجے، یہ جدے جسم نو حضور کدی ایتھوں چومدے نے، کدی میرے آقا رخسار چومدے نے، کدی حضور اونٹاں نو چومدے نے، اکثر حضور گردن نو چومدے نے۔ ایک دن سیدہ کائنات نے عرض کیتی ابا حضور ایدی تسی گردن بڑی چومدے ہو، حضور رون لگ پے، فرمایا میری شہزادی میں گردن اس واسطے چوم رہا کہ میدان کربلا دے اندر میرے حسین دی گردن تے خنجر چلے گا، میں آنا جدو خنجر چلے نو تکلیف نہ ہوئے۔
جناب ایک ظالم ابو حنوک ظالم انہیں تیر تاک کے ماریا، امام علی مقام دی پیشانی چ لگا، آپ نے تیر پٹیا، نالی فوارہ خون دا باہر آ گیا، آپ نے اپنے چلو ول لے کے اچھالیا، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی تیرے دین کی، چلو وچ خون لیا تے آسمان وال منہ کر کے رکیتی مولا اے جڑے دین واسطے حسین دین دیا، یا اللہ تیرا دین وسدا رہے، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، حسین ایویں نہیں آن لگا، حسین دی جان اجے باقی ہے، 72 تیر وجے، ظالم ابو الحروق ظالم نے تیر پیشانی چ ماریا، خون مبارک ہتھیلی چ لیا، خدا دی قسم تاریخ چ موجود ہے، امام حسین نے نال دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ اپنے محبوب دی امت نو معاف کری، ہائے ہائے ہائے، واہ حسین تیری عظمتوں کو قربان دے، یا اللہ معاف کری۔ ظالم خولی ظالم نے انہیں تیر مارے، آپ دے قلب اطہر دے اندر، دل مبارک دے اندر پیوست ہو گیا، سیدہ کائنات دا لال پھر گھوڑے تے قائم نہیں رہ سکے، خون بہندا جا رہا ہے، 72 تیر وجے، نیزے مار دے پینے، تلواراں دے وار نے، پھر خون بہندا جا رہا، جس نے اطہر دے وچوں نکاہتی غالب آ گئی، کمزوری غالب آ گئی، سیدہ کائنات دا لال گھوڑے تے تشریف فرما نہیں رہ سکے، آپ جدو تھلے گرے، گرن لگے جدو کوڑے تے کیا اللہ اکبر، شاہد تکبیر تحریمہ سی نماز دی، جدو چکے قیام سی، جدو ڈگ پہ سجدہ سی، امام پاک زمین تے آئے، دوڑے آگے ظالم سمر، انہیں آ کے امام پاک دے سینہ اتھر تے اپنا قدم رکھ دیتا، او ظالمہ تیرا بیڑا غرق ہوئے جہنم دیا کتیا، کیڑے سینے تے قدم رکھنا جنہوں رسولاں دے تاجدار چوم دے رہنے، آپ نے فرمایا جدو اکھاں کھولیاں، اکھاں مبارکہ چ گرد پئیے، ادھروں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ خیمے دی اوٹ چوں ویکھ رہی ہیں، باہر نہیں نکلیاں، فرمایا ظالمہ تیرا خانہ خراب ہو جائے، کیڑے سینے تے پیر رکھ رہے ہیں، جڑا سینہ قرآن دا مخزن ہے، اللہ رسول دے رازاں دا مخزن ہے، اے سینہ جڑا اللہ دے رسول جنوں چوم دے رہنے، المختصر سینے تے پیر رکھیا، آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں سمر ہاں، فرمایا فادا کا جدی رسول اللہ، فرمایا میرے نانا پاک نے صحیح فرمایا سی، کہنے لگا کی نانے نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا نانا پاک فرمایا سی، اے میرے پیارے شہزادے جمعہ دا وقت ہوئے گا، حضور نے فرمایا ڈب کھڑبا کتا جدے جسم تے کوڑ دے داغ ہونگے تینوں شہید ہو کرے گا، فرمایا ظالمہ میں ویکھیا تیرے جسم تے کوڑ دے داغ نے، برف دے داغ نے، میرے پیارے نانے نے سچ فرمایا ہے، جہنم خرید لیا ظالمہ، فرمایا جو ہونا ہے وہ تے ہونا ہے، لیکن دن جمعہ دا ہے، مینوں اجازت دے دے تھوڑی جئی، کیونکہ پانی تے موجود نہیں، حسین نو اینی مہلت دے دے میں مٹی کربلا دی نال تیمم کر لواں تاکہ نانے پاک دی سنت دو فرض ادا کر لو، کہنے لگا کوئی اجازت نہیں، آپ نے فرمایا چلو جے مٹی نہیں تے پھر خون نالی وضو صحیح، چہرہ انور تے ہاتھ مبارک پھیریا، کیا سجدے کرن دی، فرمایا مینوں سجدہ کرن دی اجازت دے، انہیں کیا کوئی اجازت نہیں، پھر علی المرتضیٰ دا شہزادہ ہے، آپ نے قوت خیبر شکندہ مظاہرہ کر کے جسم مبارک نو الٹیا، ظالم دا پیر پرا ہٹیا، لیٹیاں لیٹیاں ہی پیشانی زمین نہ لا دیتی، عرض کیتی مولا کریم حسین نے جوگا سی قبول فرمائی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، آپ نے جناب ادھر اللہ اکبر کیا، ادھر پیشانی زمین نہ لگی، حسین کدی ادھر ویکھ دینے کدی ادھر ویکھ دینے، عاطف غیب تھی آواز آئی ہے حسین کی ویکھنا پیائیں، عرض کیتی مولا ویکھنا قبلہ کیڑے پاسے وے، آواز آئی حسین اج قبلے نو نہ ویکھ، اج قبلہ تیرے ول ویکھدا پیا ہے، اج جدھر چہرہ کرے گا تیرا ادھر ہی قبلہ ہے، اج تیرے تے قبلہ بھی قربان ہو رہا ہے، اج قبلہ تیرے ول ویکھ ویکھ کے حیران ہو رہا ہے، ایویں نہیں خواجہ معین الدین نے فرمایا شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نداد
دست در دست یزید، فرمایا ہاتھ شرابی دے ہتھاں وچ نہیں آ سکدے، زانی دے ہتھاں وچ نہیں آ سکدے، اے ظالم دے ہتھاں وچ نہیں آ سکدے، بدکار دے ہتھاں وچ نہیں آ سکدے، کیونکہ ہاتھ او نے جنہاں نو رسول اللہ چومدے رہے نے، میریاں رگاں وچ علی دا پاک خون نے، رسول اللہ دا شہزادہ واں، سیدہ کائنات جنتی عورتاں دی سردار دا دودھ پیتا ہے، فرمایا سر کٹ سکدا ہے لیکن جھک نہیں سکدا، ہری ہے شاخ تمنا کبھی جلے گی نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں کبھی بجھے گی نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹے گی برسر میدان مگر جھکے گی نہیں، جدو اللہ اکبر کیا پیشانی زمین نہ لگی، ظالم نے گلے تے خنجر چلایا، شہید انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر جناب کی کیتا امام پاک دا سر انور اٹھایا، نیزے تے ٹنگیا، 22,000 دا لشکر تھلے وے، سر حسین اتے وے، کدی جرت سی ٹنگ دا، پر اللہ نے دسیا اوے ظالمو ویکھ لو فتح اپنی نہ سمجھیا جے، حسین شہید ہو کے وی او دا سر ساریاں نالوں اونچا ہی ہے، ثابت کر دیتا سچ سچ بے شک جویں بھی تھوڑا بھی ہوئے لیکن سر سچ دا ہی بلند ہوندا ہے، انہاں تے اپنے لو بڑی فتح حاصل کر لی، نہ ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید تو نے تو گالی بنا دیا، حسین نے جڑا انتظام انہاں کو انتقام لیا، آج کسے نو پلا یزید آ کے ویکھو، ہاں حسین نے انتقام لیا کہ یزید دا لفظ ہی گالی بن گیا ہے، فلانا دے بڑا یزید ہے، پھر ویکھو حسین دا ایک شہزادہ بچیا، ایک شہزادہ حسین دا بچیا، قیامت تک سید باقی رہن گے، وہ 22,000 بچیا ظالم کسے دی نسل ہی موجود نہیں ہے گی، کدی کسے سنیا شمر دی اولاد فلانے جگہ رہندی ہے، عبید اللہ ابن زیاد دی اولاد ہے، اللہ نے فرمایا پاویں 22,000 جے مگر تسا حق و صداقت دی مخالفت کیتی ہے تو آڈے اینیاں وچوں کسے ایک دی نسل بھی باقی نہیں چھڑا گا، میرا حسین جڑا میرے دین تے قربان ہو گیا، پاویں ایک سید بچیا ہے، ساری کائنات نو سید نال پرنا دیاں تے مینوں رب محمد کون آکے گا۔ تو دوستو وقت ہو گیا، اللہ دے حضور دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، ھذا وباللہ توفیق۔